اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توحہ ہے، کل 101 تک ہم نے پڑھا تھا، اور یعنی کہ 100 سے ہم اس کو ری سٹارٹ کریں گے کیونکہ موضوع آخرت کا شروع ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اسی طرح ہم آپ پر بیان کر رہے ہیں خبریں پہلے گزر چکے امتوں کی۔ وقد آتیناک من لدنا ذکرا، ہم نے آپ کو اپنی جانب سے ایک نصیحت، ایک ذکر، ایک یاد دہانی یعنی کہ قرآن عطا کیا ہے۔ من اعرض عنہ، جس نے بھی اس قرآن سے منہ موڑ لیا، فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، اس نے قیامت کے لیے بہت بڑا بوجھ اپنے اوپر اٹھا لیا۔ یعنی جو قرآن کو نہیں پڑھے گا، نہیں سمجھے گا، اس پر عمل نہیں کرے گا، اس کے لیے قیامت کے دن بہت بڑا بوجھ ہوگا، بہت بڑا گناہ ہوگا۔ خالدین فیہ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وساء، بہت برا ہے، لہم ان کے لیے، یوم قیامتی حملہ، قیامت کے دن کا یہ بوجھ ان کے لیے بہت برا ہوگا قیامت کے دن، یعنی کہ گناہ کا بوجھ ہے نا، قرآن کو نظر انداز کرنا۔ یوم ینفخ فی الصور، قیامت وہ دن ہے جب سور میں پھونک دیا جائے گا۔ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، اور مجرم اکٹھے کیے جائیں گے نیلی آنکھوں والے۔ نیلی آنکھوں سے مراد آنکھوں کا کلر چینج ہونا نہیں ہے، یعنی کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے اور دھوئے کی وجہ سے جو ہے آنکھوں کی رنگت خراب ہو جائے گی، پریشانی اور تکلیف کی وجہ سے۔ یتخافتون بینہم، آپس میں چپکے چپکے سرگوشیاں کریں گے۔ الا بستم الا اشرا، کہیں گے ہم دنیا میں 10 ایک دن رہے ہوں گے۔ نحن اعلم بما یقولون، ہمیں اچھی طرح پتا ہے وہ کیا کہنے والے ہیں۔ اذ یقول امس لهم طریقۃ، جب کہے گا ان کا ایک سب سے بہترین بندہ، الا بستم، نہیں تم ٹھہرے دنیا میں، الا یومن، مگر ایک دن۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جس زندگی کے لیے سب نے قیامت برپا کی ہوئی ہے، قیامت کے دن لوگ کہیں گے کہ دنیا میں شاید 10 دن رہے ہیں، شاید 8 دن رہے ہیں، اور جو بڑا سمجھدار بندہ ہوگا وہ کہے گا نہیں، لگتا ہے کہ 24 گھنٹے ایک دن گزار کر آئے ہیں۔ آخرت کے ایک دن کے مقابل دنیا کی زندگی ہمیں اتنی چھوٹی لگے گی، جس کے لیے آج پتہ نہیں ہم لوگوں نے، ہر کسی نے اپنی اپنی جگہ پر آفت مچائی ہوئی ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں کہ قیامت آئے گی تو پہاڑوں کا کیا ہوگا۔ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، کہیں ان کا رب انہیں بکھیر دے گا، یعنی کہ جب قیامت بھرپا ہوگی، اینڈ آف ٹائم ہوگا، اس کا زلزلہ آئے گا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں گے۔ فَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور وہ چھوڑ دے گا زمین کو چٹیل بنا کر، یعنی کہ سارا کچھ تباہ ہو جائے گا اینڈ آف ٹائم کے بعد۔ تو جب اللہ دوبارہ زمین کو پیدا کریں گے، ریکریٹ کریں گے، تو اس پر پہاڑ سمندر کچھ نہیں ہوگا، صرف میدان ہوگا۔ لا ترا، نہیں تم دیکھو گے، فیہا عوجن، اس میں کوئی ٹیڑھا پن، ولا امتا، نہ ہی کوئی ٹیلا، یعنی زمین میں کوئی اونچائی نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، لینڈ ہوگی ساری، سمندر ختم ہو جائیں گے، پہاڑ ختم ہو جائیں گے، کوئی درخت نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حشر کے دن زمین ایسے سیدھی ہوگی جیسے تم چادر بچھاتے ہو اس کو سیدھا کر دیتے۔ تو سیدھا سا مراد یہ نہیں کہ گلوب نہیں ہوگا، مراد یہ ہے کہ صرف زمین ہوگی، کہیں پر کوئی سمندر، پہاڑ، ٹیلا، درخت کچھ نہیں ہوگا۔ یومئذ، یہ وہ دن ہے، یتبعون الداعی، جب وہ پیروی کریں گے پکارنے والے کی، لا عوج لہ، اور اس میں کمی نہیں کریں گے۔ یعنی کہ قیامت کے دن جب کسی کا نام کال کیا جائے گا اللہ کے حضور حاضر ہونے کے لیے، تو دوڑ دوڑ کر حاضر ہوں گے، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ نہیں میں نے نہیں آنا، میں بھاگ جاؤں، میں چھپ جاؤں، اس دن سارے مان لیں گے اللہ کو۔ وخشعت الاصوات للرحمن، اور سب کی آوازیں رحمان کے سامنے دبی ہوئی ہوں گی، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کسی کی جرت نہیں ہوگی بولنے کی۔ دنیا میں جو شور مچاتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں اور کسی کو بولنے نہیں دیتے بڑے بڑے بادشاہ، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے خشعت الاصوات، آوازیں پست ہوں گی، ان کی جرت نہیں ہوگی بولنے کی۔ فلا تسمعوا الا ہمسا، اور تم نہیں سنو گے مگر آہٹ، کہ ہلکی ہلکی سرگوشی میں بات کوئی کر لے تو کر لے، ورنہ کوئی بات نہیں کرے گا۔ یومئذ، یہی وہ دن ہے، لا تنفع، نہیں نفع دے گی، الشفاعت، شفاعت، الا مگر، من جو اذن، اجازت دے، لہو اسے، الرحمن، الرحمن، یہ وہ دن ہے جب کسی کو شفاعت نفع نہ دے گی مگر یہ کہ رحمان اجازت دے۔ ورضی، اور وہ پسند کرے، لہو قولا، اس کے لیے بات کرنے کو، یعنی اگر کوئی شخص کسی کی سفارش کرنا چاہے گا تو وہ اللہ سے درخواست کرے گا کہ اللہ میں اس کی بات کر سکتا ہوں، پھر اگر اللہ الاؤ کریں گے تو بات ہوگی ورنہ نہیں۔
اس کی سب سے بڑی مثال ابراہیم علیہ السلام کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ابراہیم کا باپ ابراہیم سے ملے گا اور کہے گا کہ ابراہیم آج مجھے بچا لو. تو ابراہیم اللہ سے کہیں گے اللہ جی یہ میرا باپ ہے، اس کو معاف کر دے. تو اللہ پاک کہیں گے ابراہیم اس کی بات نہ کرو، یہ میرا دشمن تھا، یعنی مشرک تھا، میرا دشمن تھا. اور اپنی بائیں طرف دیکھو تو ابراہیم پلٹ کر دیکھیں گے جہاں پہلے ان کا باپ کھڑا تھا، تو وہاں ایک سیاہ رنگ کا بجو پائیں گے، یعنی کہ اس کو بجو میں کنورٹ کر دیا جائے گا نا، مسخ کر دیا جائے گا. اور فرشتے اسے پچھلی ٹانگوں سے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سب کو پتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا کیا مقام ہے، مگر ایک مشرک کے لیے ان کی بات بھی نہیں سنی جائے. تو یہی اللہ کہہ رہے ہیں کہ شفاعت ہوگی، شفاعت ایک حقیقت ہے، لیکن شفاعت کی اجازت اللہ دیں گے، اللہ دیں گے اجازت شفاعت ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے جو ان کے پیچھے ہے، یعنی ہمارا حال ماضی مستقبل اللہ جانتا ہے، ہمارے دلوں کے راز جانتا ہے. ولا یحیطون بہ علما، اور وہ اللہ کا علم اپنے احاطے میں نہیں لے سکتے، یعنی ہم نہیں جان سکتے ہمارا رب کیا کرنے والا ہے اور کیا کر رہا ہے، مگر وہ ہمارے بارے میں سب جانتا ہے. وَأَنَتِ الْوُجُوهُ، جھک جائیں گے ان کے چہرے، لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اس حی و قیوم کے سامنے. قیامت کے دن تو ابو جہل بھی سر جھکا دے گا، جی وہ دن ہی ایسا ہے. وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، اور بے شک وہ برباد ہو گیا جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا. یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب میرے سامنے حاضر ہوں گے تو ظالموں کو اس دن تباہی کا سامنا ہوگا. وَمَنْ يَعْمِلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو کرے گا نیک کام، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور مومن ہوگا، فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا، نہ اسے ظلم کا خوف ہوگا، ولا ہضما، نہ نقصان کا. کھائے جانے کا ہضم کس کو کہتے ہیں؟ اردو میں آپ کہتے ہیں نا کھانا ہضم نہیں ہو رہا، پچا لینا، چھپا لینا، خرد برد کر لینا، سب معنوں میں آ جاتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ جن کی نیکیاں ہیں نہ وہ ضائع کی جائیں گی اور نہ ان کو چھپایا جائے گا. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے اسی طرح قرآن کو عربی میں اتارا. وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور ہم نے اپنی تنبیہات کو بار بار بدل بدل کر بیان کیا. تنبیہ وارننگ کو کہتے ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو عربی میں اتارا اور اپنی ہر وارننگ کو بار بار بیان کیا ہے مختلف انداز میں، تاکہ جسے جس طرح سمجھ آتی ہے آ جائے. لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، شاید اب وہ بچ جائیں. کس سے جی؟ جہنم سے، برے انجام سے. اور يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا، یا اس ذکر کو سنایا جائے تو وہ نصیحت قبول کر لے. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، بلند ہے اللہ جو بادشاہ حقیقی ہے. وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ، آپ قرآن کو جلدی نہ پڑھا کیجیے، أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، جب تک وحی آپ پر پوری نہ کر دی جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی نا تو آپ کو یہ فکر ہوتی کہ میں یاد کر لوں، تو ساتھ ساتھ جبرائیل کے پڑھتے. اللہ نے منع فرما دیا، اللہ نے کہا نہیں آپ سنیں، آپ کو یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور دعا مانگا کریں اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. ہر نبی کو ایک دعا ملی ہے، ہمارے نبی کو ملی ہے ربی زدنی علما. آپ نے خود بھی کہا انما بعثت معلما، میں استاد بنا کر اتارا گیا ہوں، اور سب سے جاہل امت اس وقت آپ کی ہی ہے. تو خود سوچیں کہ ہم نے کتنا ظلم کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وراثت کے ساتھ. نبیوں کا ورثہ تو علم ہوتا ہے اور ہم نے علم سیکھا ہی نہیں. تو یہ دعا مانگا کریں اور علم کے لیے کوشش کیا کریں. وَلَقَدْ أَحِطْنَا إِلَىٰ آدَمَ، بے شک ہم نے آدم سے وعدہ لیا تھا، من قبل، اس سے پہلے، فنسیا، اور وہ بھول گیا. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے اسے بہت عزم والا نہیں پایا. آدم علیہ السلام سے اللہ نے حد دیا تھا نا کہ درخت کا پھل نہیں کھانا، تو جب شیطان نے کہا تو انہوں نے کھا لیا نا. تو اللہ کہتے ہیں کہ بہت اولو العزم نہیں تھے، سادے بہت تھے نا، دھوکے میں آ گئے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ آدم علیہ السلام کی تعظیم کے خلاف ہے بات کرنا. ہم کریں تو خلاف ہوگا نا، اللہ کے کرنے سے کوئی خلاف تعظیم بات نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کے سارے ہی بندے، وہ جس کے بارے میں جو رائے چاہے رکھے اور وہی رائے رکھنے کا حقدار. میں آپ کہیں گے تو غلط بات ہے، قرآن کی آیت ہے تو بالکل صحیح ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آدم کو بہت اولو العزم نہیں پایا، ان میں عزم یعنی مضبوط ارادہ، عزم کہتے ہیں نا مضبوط ارادے کو، وہ کمی تھی، انہوں نے غلط فیصلہ کیا. وَإِذْ قُلْنَا، جب ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، اسجدوا لِآدَمَ، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، ابلیس کے علاوہ، ابا، اس نے انکار کر دیا. اللہ پاک نے جب کہا نا فرشتوں کو، فرشتے سارے موجود تھے اور جو جن ہے یا تو سارے تھے یا سب سردار جنات تھے، اور ان کو کہا گیا سجدہ کرو، سب نے کیا، آپ کو پتا ہے. اور جو ابلیس ہے ایک جن جو تھا اس نے نہیں کیا. فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا یا آدم، و آدم، إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ، بے شک یہ تمہارا دشمن ہے، وَلِزَوْجِكَ، اور تمہاری بیوی کا بھی.
فلا یخرجنکما، تو ہرگز نہ نکلوا دے تم دونوں کو، من الجنتی، جنت سے، فتشقا، تو مصیبت اٹھاؤ گے۔ ہم نے کہا آدم کی تمہارا اور تمہاری بیوی دونوں کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہیں جنت سے نکلوا دے، اگر ایسا ہو گیا تو مشقت میں پڑ جاؤ گے، یعنی اللہ نے جنت میں بھیجنے سے پہلے بتا دیا تھا نا۔ ان لکا اللہ تجوع فیہا ولا تعری، جنت میں نہ تمہیں بھوک لگتی ہے اور نہ ہی تم اوریاں ہوتے ہو، یعنی بھوک نہ لگنے سے مراد یہ ہے کہ کھانا پینا ہر وقت موجود تھا نا، جب دل چاہا کچھ کھا لیا تو بھوک کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور لباس ہر طرح کا تھا، جنتی لباس تھا۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا، تم نہ یا پیاسے رہتے ہو، ولا تضحیٰ، نہ تمہیں دھوپ لگتی ہے، یعنی کہ نہ تو پیاس سہنی پڑتی ہے، طرح طرح کے تو مشروبات ہیں جنت میں، اور اس کے علاوہ موسم کی شدت بھی نہیں ہے۔ فوسوس علیہ الشیطان، شیطان نے اسے وسوسہ ڈالا، قال یا آدم، کہنے لگا اے آدم، هل ادلک، کیا میں رہنمائی کروں تیری، علی شجرۃ الخلد، درخت پر کی طرف جو سدا بہار ہے، ہمیشگی والا درخت ہے، وملک لا یبلا، اور ایسی بادشاہت ملے گی جو پرانی نہیں ہوگی، یعنی کہ شیطان جنت میں آیا اور اس نے بات کی۔ اب یہاں سوال یہ بات ہوتا ہے کیسے جنت میں آیا، اللہ نے تو بھی منع نہیں کیا تھا، کیا تھا نہیں کیا تھا؟ سورہ اعراف دیکھیں، اللہ نے بس کہا تھا یہاں سے دفع ہو جا، یہی کہا تھا نا۔ کوئی فرشتوں کو آرڈر ملتا ہے کوئی کہ بھئی اس کو پاس نہ آنے دینا جنت کے یا آسمانوں کے، نہیں ملتا نا، کوئی آرڈر نہیں تھا، لہٰذا صرف اللہ نے ناراضگی ظاہر فرمائی تھی، ابھی اس کے بارے میں کوئی آرڈر نہیں دیا گیا، لہٰذا وہ جیسے پہلے چلا جاتا تھا آسمانوں تک تو اجازت تھی، وہی اسی اجازت کے سہارے وہ جنت تک گیا، اور آدم علیہ السلام سے اس نے بات کی، اور آدم علیہ السلام کو کہنے لگا کہ اصل میں اللہ نے اس درخت سے تمہیں اس لیے روکا ہے کہ اسے کھا کر تمہاری زندگی ہمیشگی کی ہو جائے گی، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، اور تمہیں ایسی بادشاہت ملے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، تو زندگی ختم نہ ہو اور حکومت، یہ تو انسان کی فطرت میں ہے۔ اب آدم تو فطرت پر تھے نا، بھی تو صرف آدم ہی تھے، تو یہ فطرت میں ہے، لہٰذا بات یہ ہے کہ بس دو باتیں یاد رکھیں، ہمیشہ کی زندگی ضرور ملے گی مرنے کے بعد، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہی ملنے والا ہے جو اللہ نے دینا، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ، بادشاہت تیری ہے، جسے چاہے عطا کرے، جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلیل کر، ساری خیر تیرے ہاتھ میں، تو ہر چیز پر قادر۔ فَأَكَلَ مِنْهَا، دونوں نے اس میں سے کھا لیا، فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، اور ظاہر ہو گئی ان دونوں کی شرمگاہیں۔ ایک جگہ قصے میں بیان ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَقَاسَمَهُمَا، اس نے قسم کھائی ان دونوں کے سامنے، انی لکما من الناصحین، میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، یعنی کہ اس نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں سچ بول رہا ہوں، تمہاری خیر حالی چاہتا ہوں۔ اب آدم بیچارے بھی تو بیچارے بنے تھے، تو ان کو کیا پتا کہ جھوٹ بھی ہوتا ہے، پر وہ بھی اللہ کی قسم کھا کر، تو اس بنا پر دونوں میاں بیوی نے، آدم و حوا نے یہ سوچا کہ جب یہ اللہ کی قسم کھا رہا ہے تو سچ ہی کہہ رہا ہوگا، تو بس اس کا پھل توڑ کر دونوں نے کھا لیا۔ اب آپ دیکھیے اللہ کہتے ہیں فَأَكَلَ، دونوں نے کھایا، تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ حالی حوا نے کھایا اور آدم کو کھلایا، جھوٹ ہے، دونوں نے کھایا۔ وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جیسے ہی دونوں نے پھل کھایا ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی، جنتی لباس ان کا اتر گیا اور دونوں اپنے پتوں کو چھپانے لگے، سوری اپنے جسم کو چھپانے لگے جنت کے پتوں سے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ شیطان کا پہلا ہتھیار کیا ہے؟ اریانی، لہذا ہر تہذیب کی خرابی کا آغاز اریانی سے ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں اب ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات، حیا انسان کی فطرت میں ہے، ابھی آدم اور حوا تو فطرت پر تھے نا، تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ پہلے انسان ننگا پھرتا تھا، پھر اس نے کپڑا بنانا سیکھا، تو ننگا پھرنا تو عین فطرت ہے، اور کپڑے پہننا ہم نے سیکھا ہے نہیں، اللہ نے ہمیں بنایا اور کپڑے بھی پہنائے، اور یہ حیا ہماری فطرت کا حصہ ہے، اور آدم جب زمین پر اترے تو کپڑے پہننا جانتے تھے، بناتے بھی، ایسے جاہل محض نہیں اتار دیے گئے، یہ بالکل غلط فہمی۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، تو نافرمانی کی آدم نے اپنے رب کی اور وہ بہک گئے، وقتی طور پر بہک گئے، پھر توبہ کر لی تھی نا۔ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ، پھر اس کے رب نے اسے چنا، اس پر مہربان ہوا اور اسے ہدایت عطا فرمائی۔ آپ کو پتا ہے، آراف میں آپ نے پڑھا ہے
کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہ آدم میں نے تمہیں منع کیا تھا نا، تو آدم علیہ السلام نے توبہ کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین کی دعا پڑھی۔ اللہ نے معاف فرما دیا، نبی منتخب کیا اور پھر زمین پر بھیجا۔ قال اهبطوا، دونوں اتر جاؤ، منہا یہاں سے، جمیعاً اکٹھے، بعضکم لبعض عدو، یاد رکھنا تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ دونوں سے مراد یہاں دونوں نسلیں ہیں، جن اور انسان۔ اللہ نے کہا اترو نیچے جاؤ، اور یاد رکھنا اب نہ بھولنا آدم کہ ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ سارے جنوں سے دشمنی نہیں ہے ہماری، شیاطین جنات سے۔ اب آدم نے تو آنا ہی زمین پر تھا، بقرہ میں اللہ کہتے ہیں نا، جب تیرے رب نے کہا للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ آدم کو سکھانا مقصود کہ شیطان کس طرح ٹریپ کرے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے، فَمَنِ اتَّبَعَ ہُدَايَ، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، نہ وہ بھٹکے گا اور نہ ہی وہ مصیبت میں مبتلا ہوگا۔ یعنی کہ جو میرے دین پر چلے گا میں اسے آسانی دے دوں گا، سادی سی بات۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کی معیشت تنگ کر دوں گا، رزق تنگ کر دوں گا۔ تو رزق کی تنگی کا سب سے بڑا سبب ہے گناہ، اللہ کی نافرمانی۔ تو جو دنیا کی معیشت تنگ ہے اس کا سبب یہی ہے، پوری دنیا اللہ کی نافرمانی اس وقت تقریباً ہے۔ اور پاکستان کی معیشت کی خرابی کا بھی سب سے بڑا سبب اللہ کی نافرمانی ہے، باقی سبب تو اس سبب کے نتیجے میں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن میں سے اندھا اٹھاؤں گا، اللہ اکبر۔ قَالَ، وہ کہے گا رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِی أَعْمَىٰ، اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، وقت كُنتُ بَصِیرًا، میں دیکھ سکتا تھا۔ یعنی وہ کہے گا کہ اللہ جی دنیا میں میری آنکھیں تھیں تو مجھے اندھا کیوں اٹھایا گیا؟ قال، اللہ فرمائیں گے کذالک آتت کا آیاتنا فنسیتها، اسی طرح جب آتی تھی تیرے پاس ہماری آیتیں تو انہیں بھلا کر بیٹھا ہوا تھا۔ یعنی کہ جب دنیا میں تو پر قرآن پیش کیا جاتا تھا تو تم کہتے تھے ہاں قرآن کی آیت تو ہے، پر ہم حنفی ہیں، ہمارے ہاں تو ایسا ہوتا نہیں، ہم بریلوی ہیں تو ہم تو مدنی چینل کی بات ہی مانیں، ہم تو شیعہ ہیں تو ہم تو اپنی کتاب کو ہی دیکھیں گے، ہم تو نہیں مانیں گے قرآن کو۔ تو جب مسلمانوں کا یہ حال ہے تو غیر مسلموں کی تو بات ہی کیا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں تم نے دنیا میں تو میری آیتوں سے آنکھیں بند کر رکھی تھی، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، وہ تب دنیا میں تو ہمیں بھلا ہوا تھا، آج میں نے تمہیں بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ہم حد سے بڑھنے والوں کو، وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور ہر اس بندے کو جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت کا عذاب شدید تر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب الآخرہ، آمین۔ افلم یہدی لہم، کیا پھر رہنمائی نہیں ہوئی ان کی، کم اہلکنا، اس بات سے کہ ہلاک ہوئی کتنی، قبلہم، ان سے پہلے، من القرون، بستیاں، یمشون فی مساکنہم، جس کے گھروں میں آج وہ گھومتے پھرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو عبرت کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں دنیا میں، تہذیبوں کی تباہی کی کھنڈرات جو عظیم الشان دیکھتے ہو، ان سے کوئی ہدایت نہیں ملتی تمہیں۔ ان فی ذالک لآیات لأولی النہیٰ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کی۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اگر نہ تیرے رب نے پہلے سے طے کر رکھی ہوتی بات، لَكَانَ لِزَامًا، تو عذاب آ جاتا ان پر، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، مگر وقت مقرر ہے۔ اگر پہلے سے تیرے رب نے بات طے نہ کر دی ہوتی اور وقت مقرر نہ کر دیا ہوتا تو لازماً ان لوگوں پر عذاب آ جاتا۔ اگر تمہارے رب نے پہلے سے بات طے نہ کر رکھی ہوتی اور مدت مقرر نہ ہوتی تو عذاب آ جاتا۔ کیا بات طے کر رکھی ہے اللہ نے؟ کہ ہر انسان کی اور ہر قوم کی جتنی مدت ہے اس کو پوری کرنے کی ڈیل دی جائے گی۔ اللہ تب تک نہیں روکتے کسی کو جب تک کہ اس کا معاملہ اتنا نہ بڑھ جائے کہ وہ سارے لوگوں کی گمراہی کا باعث بننے لگے۔ سمجھ گئے؟ اللہ تب تک انٹرفیئر نہیں کرتا۔ تو اللہ نے ہم سب کو ڈھیل دے رکھی ہے ایک لیول تک، پرسنل لیول میں بھی، کولیکٹیو لیول میں بھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وقت مقرر ہے نا، افراد کا بھی، ہر کسی کے مردے کا وقت ہے، قوموں کا بھی۔ ایک ٹائم پر آتے ہیں تو قومیں ختم ہو جاتی ہیں، ملک برباد ہو جاتے ہیں۔ اور پھر دنیا کا بھی ایک ٹائم ہے نا، یونیورس کا بھی ایک ٹائم ہے نا، قیامت آ جانی ہے ایک ٹائم پہ۔ اور اللہ نے فیصلہ کیا کیا ہے، دنیا میں تمہیں آزادی دوں گا، میں تمہارے کام میں انٹرفیئر نہیں کروں گا،
صرف جہاں تم میری دنیا خراب کرنے لگو گے بالکل ہی وہاں میں تھوڑی انٹرفیئرنس کروں گا باقیوں کو بچانے کے لیے، لیکن میں تمہاری راہ میں رکاوٹ نہیں بنوں گا، جسے جو کرنا ہے کرے۔ رزق کمانے کے لیے ڈاکو بھی نکلے گا اور ایماندار بھی نکلے گا، کمائے نہ اللہ نے ڈاکو کا پاؤں پکڑ دینا ہے قدرت سے کہ بھائی پکڑو اس کو نہ جائے، آزادی ہے، جاؤ جو کرنا ہے کرو، اسی کا نام تو عمل ہے۔ تو دنیا کیا ہے؟ میدان عمل، جس کو جو کرنا ہے کرے، ایوری ون از فری۔ فیصلہ قیامت کے دن ہے، طے شدہ بات یہ ہے قیامت کے دن اب آؤ، جوان تھے ہٹے کٹے تھے تو ڈاکہ ڈالنا ضروری تھا، ٹوکری بھی ڈھو سکتے تھے، مزدوری کر سکتے تھے، فوج میں چلے جاتے، یعنی کہ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ تو یہی بس بات کہ اللہ نے یہی بات فرمائی کہ میں طے کر چکا ہوں قیامت کے دن کے لیے، اس لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں، آؤ گے میرے پاس میں جواب دوں گی۔ فَاصْبِرْ، پس صبر کیجئے، عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو یہ کہتے ہیں اس پر۔ کیا کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ پاگل، دیوانہ، مجنون، سب ایک ہی لفظ ہے ویسے ہی، جادوگر، شاعر، کیا ہوتا ہے وہ، نجومی، کاہن، ایک بات پہ ٹکتے نہیں تھے، پتہ ہے کیوں؟ آپ پر کوئی بات سوٹ ہی نہیں کرتی تھی۔ اگر کہتے تھے کہ پاگل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نظر آتے تھے کہ پاگل نہیں ہے، یعنی کہ اندھے کو بھی نظر آئے کہ آپ پاگل نہیں ہیں، ماشاءاللہ۔ اگر کہتے تھے کہ جادوگر ہے تو کہاں ہے جادو، وہ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ کاہن ہے، کاہنوں کا مطلب جیسے نجومی شجومی ہوتے ہیں، تو کبھی آپ نے کسی کو کوئی بتایا، آپ تو بلکہ علم نجوم کو حرام قرار دے چکے تھے، تو ان کی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ اچھا شاعر، آپ نے پوری زندگی میں ایک شعر نہیں کہا، اور عربوں میں شعر سب کو یاد تھے، عربوں میں شعر بہت عام تھے، جیسے آج بچے کوئی دنیا میں شاید آپ کو بندہ نہیں ملے گا جس کو کوئی گانا نہ آتا ہو، عربوں میں کوئی بچہ نہیں ہوگا جس کو شعر نہ آتا ہو، اور عربوں کو ہزار ہزار شعر یاد ہوتے تھے اور اس پر بڑا فخر کرتے تھے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ شاعری سننے کا شوق تھا، نہ شاعری کرنا تو دور کی بات ہے نا، نہ کبھی آپ نے بیٹھ کر قصیدے سنے، نہ کبھی آپ نے کوئی شعر سنایا۔ مدینہ میں ایک شعر بس آپ نے سنایا آپ نے کہا دنیا کا سب سے اچھا شعر جو ہے نا ابن ابی اسلط کا شعر ہے، عربی میں مجھے اب یاد نہیں ہے، مگر اس کا معنی یہ تھا کہ اللہ جو ہے دنیا کا مالک ہے اور وہ رب واحد۔ کسی قصیدے کا قصیدے کے آغاز کا شعر ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دنیا کا سب سے اچھا شعر ہے۔ یا ایک شعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایکچولی سپونٹینیس بنا، فی البدی بنا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا جب خندق کھود رہے تھے غزوہ خندق میں، تو صحابہ جو ہے نا وہ پڑھ رہے تھے اللہم ان العیش عیش الاخرہ، اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اللہم واغفر للانصار والمہاجرہ، اور اللہ انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ تو مل کر یہ شعر سا پڑھتے تھے، گا کر نہیں ایسے، تو بس اس سے ذرا جذبہ پیدا ہوتا تھا۔ تو صحابہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ ساتھ پڑھ رہے تھے، اور جب یہ جملہ آتا نا دوسری لائن آتی وَغْفِرْ لِلْأَنصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ، تو صحابہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں ایک جوش پیدا ہو جاتا، یعنی کہ زیادہ دل سے آپ یہ ماشاءاللہ دعا پڑھتے تھے ماشاءاللہ۔ بس باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر شعر و شاعری وغیرہ کچھ بھی نہیں، تو وہ سب نظر آ جاتا تھا۔ تو اس کے علاوہ آپ کو ستاتے تھے، باتیں کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے انہوں نے بندے لگائے ہوئے تھے، انہوں نے تقریباً 25 بندوں کی ایک ٹیم تیار کی تھی جس کا انچارج ابو لہب تھا، ان کا کام یہ تھا کہ ہر وقت ایک دو بندے آپ کے پیچھے لگے رہتے، آپ جس کسی سے بات کرتے بات کاٹ دیتے، مذاق اڑاتے، آپ پر مٹی پھینک دیتے، یا آپ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکیل دیتے کہ اگلا آپ کی بات نہ سنیں۔ تو ظاہری بات اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے اور یہ لیٹ ہو جاتے بدبخت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات مکمل کر لیتے، تو آپ کی بات ختم کرتے ہی لطیفے سنانے شروع کر دیتے، کہانیاں سنانی شروع کر دیتے، تو وہ بات کی اہمیت ختم ہو جاتی نا، اس طرح سے ستاتے تھے آپ کو۔ تو ظاہر ہے پھر انسان ہے، دل تو پریشان ہوتا، آپ کا بھی ہوتا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا ان کی کہنے پر صبر کیجیے، کیونکہ کہیں گے تو صحیح، یہ تو اب کشمکش ہے، یہ تو چلے گی۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تسبیح کیجیے حمد کے ساتھ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ رکوع میں بھی آپ پڑھتے ہیں اور سجدے میں بھی پڑھتے ہیں۔ قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے، وقبل غروبها، اور غروب ہونے سے پہلے، طلوع سے پہلے فجر،
غروب سے پہلے عصر، ومن آناء اللیل، اور رات کی گھڑیوں میں عشاء، واطراف النہار، اور دن کے دونوں سروں پر مغرب اور ظہر، لعلک ترضی، تاکہ آپ خوش ہو جائیں. نماز کس لیے پڑھیں؟ خوشی ملے. ہمارے لیے تو وہ جی نماز ہے. فرق دیکھ لے. اللہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کریں ان اوقات میں نماز پڑھنے سے آپ خوش رہیں. اللہ سے کمیونیکیٹ کریں گے، اللہ آپ کے دل پر سکون اتارے. تو ہم نے نماز کو اللہ سے رابطے کے ذریعے کی بجائے صرف ایک بے جان فرض مان لیا، جس کی وجہ سے ہم پڑھتے بھی ہیں نا تو اس میں کوئی اثر نہیں، کوئی جان نہیں، ہم اداس اور پریشان ہیں. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، ہرگز اپنی آنکھیں نہ دراز کیجیے، نظر نہ ڈالیے، مطلب ہے إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، ان چیزوں کی طرف جو ہم نے انہیں دی ہیں، أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، مختلف لوگوں کو، گروہوں کو، زَهْرَةِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، رونق ہے دنیا کی زندگی کی، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم انہیں اس میں آزما سکیں. آپ ہرگز اپنی نظر نہ ڈالیے ان چیزوں پر جو ہم نے مختلف لوگوں کو عطا کر رکھی ہیں رونق کی دنیا کی. ہم نے تو اس لیے دیا ہے کہ وہ آزمائے جائیں. یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے معاملات میں رشک نہیں کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ دنیا میں رشک جائز نہیں، صرف دو لوگوں پر رشک کیا جا سکتا ہے، ایک جسے اللہ نے علم دیا اور وہ دن رات تقسیم کر رہا ہے، اور دوسرا جسے اللہ نے مال دیا اور دن رات لوگوں میں بانٹ رہا ہے، باقی کسی پر رشک جائز نہیں. اور اس سے ایک اور مراد یہ ہے کہ اگر دنیا میں وقتی طور پر کوئی قوم کامیاب ہے، جیسے آج ہمارے بچے ہی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مغربی لباس پہن لیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، یا ہم ان کی جیسے کٹنگ کر لیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. نہیں، انہوں نے کامیابی ننگا ہو کر نہیں حاصل کی، انہوں نے کامیابی حاصل کی بہت محنت سے. ابھی بھی وہ لوگ بہت محنت کرتے ہیں جابس وغیرہ میں. ان کا ایک سلوگن ہے تھا، وی ورک لائک ڈاگس وی لیو لائک کنگس، ہم کتوں کی طرح کام کرتے ہیں اور بادشاہوں کی طرح جیتے. صحیح، وہ محنت کرتے کماتے ہیں. ہمارے یہاں کوئی کام کر کے راضی ہے؟ اپنے ارد گرد دیکھ لیں، آپ گھر سے قدم باہر نکالیں، بھکاریوں کی ٹیم کھڑی ہے اور کام کرنے کے لیے مر گئے. آپ مجھے دیکھیں کتنے سالوں سے میں ایک میڈ ڈھونڈ رہی ہوں، ملی ہے؟ کام کرنے کو راضی کوئی نہیں. مفت کا دے دو، سب کو چاہیے. تو یہی اللہ پاک نے کہا، ایک تو دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا، مل جائے گی جو نصیب میں ہوگی، کوشش کریں اچھے طریقے سے، مگر دنیا مقصد نہیں ہونی چاہیے. اور دوسرا، دنیا پرستوں کے طریقے کو نہیں اپنانا. رزق ربی کا خیر ہوا اب کا، آپ کے رب کا دیا ہوا رزق باقی رہنے والا ہے اور اچھا ہے. یعنی کہ اللہ پاک خود ہی آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا. ماشاء اللہ کھولے، اللہ نے بہت کھول. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو حکم دیجئے نماز کا اور خود بھی اس پر قائم رہیے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نمازی تھے، گھر والوں کو بھی پڑھاتے تھے. آپ کو تاکید کر کے ہمیں عقل دی گئی کہ گھر کے سربراہ کا ذمہ صرف اتنا نہیں ہوتا کہ بچے کو اسکول بھیج کر میٹرک کرائے، پھر بی اے کرائے اور پھر نوکری پہ لگوا دے. ہم تو بس سمجھتے ہیں ہم نے تمہیں پڑھا دیا تو بس ہمارا فرض پورا ہو گیا. نہیں، سب سے پہلی فرضیت ہے ان کی تربیت. یعنی کہ سب سے پہلا حق ہے جہنم سے بچانا، ہے نا. تو جو جہنم سے بچانا ہے اپنے آپ کو بھی، اہل خانہ کو بھی، تو سب سے پہلے نماز کی عادت دینا. تو حکم دے بچوں کو جب چھوٹے ہوتے، چھوٹے بچے کو عادت ڈال دے، بڑے ہونے پر کہنا ہی نہیں پڑتا. ہم کہنا ہی شروع کرتے ہیں جب بچے 35 سال کے ہو جاتے ہیں، 36 سال کے، پھر وہ سنتے نہیں. وہ بچے تھوڑی رہتے ہیں، وہ خود دبے ہو گئے ہوتے ہیں. اللہ نے تو حکم دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا، 7 سال کے بچے کو سکھاؤ، 10 سال کا بچہ نماز نہ پڑھے پٹائی کرو. 10 سال کے بچے کو نماز کی عادت ڈالی گئی، 7 سال سے اصل میں سکھانا ہے نا. تو 7 سال سے جب نماز کی عادت ڈالیں گے، 10 سال تک وہ ویسے ہی عادی ہو جائے. آپ کو ضرورت ہی نہیں رہے گی کہنے، انشاءاللہ. تو نماز ہڈوں میں ڈالنی ہے. لا نسألک رزقا، ہم تم لوگوں سے رزق تو نہیں مانگتے. یعنی اللہ کہتے ہیں مجھے کھانا تو نہیں چاہیے تم سے، میں تم سب کو دیتا ہوں. دیکھے کہہ دے اللہ، نحن نرزقک، ہم رزق دیتے ہیں. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے ہم سب کو رزق اللہ دیتے ہیں. آپ کو کہتے ہیں ہمیں سنایا جا رہا ہے سب. تو پلٹ کر کیا کرو؟ بس شکر گزاری کرو، عبادات فرض ادا کرو. وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور انجام جو ہے وہ تو پھر متقین کو ملے گا. وقالو، وہ کہتے ہیں، لولا یاتینا بآیۃ من ربہ، کیوں نہیں لاتا وہ ہمارے پاس اپنے رب کی کوئی نشانی، یعنی کہ کوئی معجزہ کیوں نہیں لاتا. اولم تاتیہم بینۃ، کیا بھلا نہیں آئی ان کے پاس واضح دلیل، ما فی الصحف الاولی، جو پہلے صحیفوں میں ہے.
یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ کتابیں تصدیق کر رہی ہیں جو پہلی، وہ انہوں نے نہیں دیکھی، توریت، انجیل۔ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ، اگر ہم ہلاک کر دیتے ہیں انہیں، بھی عذاب عذاب کے ساتھ، من قبل ہی، اس سے پہلے، لقالو تو کہتے ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، اللہ تو نے ہم پر رسول کیوں نہیں بھیجا، ونتبع آیاتک من قبل ان نذل ونخزى، ہم تیری آیتوں پر عمل کرتے اس سے پہلے کہ ذلیل و خوار ہوتے۔ یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ عربوں پر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی رسول ڈائریکٹ نہیں نہ آیا، تو اللہ کہتے کہ اگر میں نے آپ کو نہ بھیجا ہوتا نا تو قیامت کے دن یہ کہتے کہ اللہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم پر تو وہی نہیں ہے، تو اب میں نے بھیج دیا تو یہ مان ہی نہیں رہے۔ کل متربص فتربصوا، کہو سب انتظار کر رہے تم بھی کرو۔ یعنی کہ کہتے تھے نا محمد فیصلہ کر لو صلی اللہ علیہ وسلم، لے آؤ عذاب آ جائے قیامت، اللہ نے کہا دیکھو ہم بھی انتظار کریں تم بھی کرو۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ، تم جان لو گے کون ہے سیدھے رستے پر چلنے والے، کون ہدایت یافتگان ہے۔ یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، کو ٹائم آنے تو مقرر ہے، خود ہی فیصلہ ہو جائے گا کون ہدایت والا ہے کون گمراہ، سب پتہ لگ جائے، لیٹ دا رائٹ ٹائم کم۔ سمجھ گئے کتنی سادی آیتیں ہیں نا۔ یہ تو چونکہ کلاس ہے تو ہم تھوڑا سا ڈسکس کر رہے ہیں، اگر ڈسکس نہ بھی کر رہے ہوں تو آپ کو سارا سمجھ آ گیا آ جائے، ہے نا، کلیئر ہے بالکل۔ یہ آدم علیہ واقعہ تو پہلے بھی بقرہ میں بھی آ چکا ہے، قرآن میں 7 جگہوں پر آدم علیہ السلام کا واقعہ ریپیٹ ہوا ہے۔ اور توحید پر دیکھیے کتنی واضح آئی تھی نا، کتنی واضح آئی تھی۔ اور پھر اس کے بعد ہم اہل قرآن یعنی مسلمان جو قرآن کو کتاب مانتے ہیں، ہم شرک کرتے ہیں، کتنی بدقسمتی کی بات۔ کل والی بات سے میں آپ کو بہت زیادہ ہوں کہ یہ رفع یدین نہ کرنا بھی شرک ہے، کیسے سمجھایا جائے گا؟ تو اس طرح تو ہماری جو کرتے ہیں پورا نہیں کرتے تو وہ شرک میں پڑے ہوئے ہیں سب۔ ہے تو شرک۔ دیکھیں جی اللہ کے رسول کی بات چھوڑ کر دوسرے کی بات مانتے ہیں، اور اللہ نے کیا حکم دیا؟ نبی کی بات مانو، جب اللہ اور رسول کی بات آ جائے اس پر تم کسی کی بات کو فوقیت نہیں دو گے، تو پھر اپنے رب کو چھوڑ کر بابوں کو خدا بنایا ہوا نا۔ تو بس بات کریں ان سے خود پوچھیں کہ آپ اللہ کو اللہ مانتے ہیں کہ بابا جی کو؟ تو جب اللہ کو اللہ مانتے تو اللہ کی مانو۔ اب مریم نے مجھے دیکھا، ماشاءاللہ وہ کرتی ہے، سبحان نے مجھے دیکھا نہ کوئی نہیں کرتا ہے۔ اب سائم اور اس کے پاپا باقی گھر والے امی امی بھی کرتی ہیں، اب ان کو کیسے سمجھایا جائے؟ بچوں کو تو چلو بندہ سمجھا دیتا ہے، بخاری کی روایتیں سامنے رکھیں، انہیں بھی خود کیا پڑھیں۔ محبوب کو بھی پہلے آپ سے لے کے کروائی تھی تو وہ یہی کہتے ہیں کہ دونوں کرو تب بھی صحیح ہے، نہ کرو تب بھی۔ وہ ایج ایسی ہے کہ ان کو میں اگر کچھ کہوں زیادہ ان کو غصہ چڑھ جائے گا، بولتے ہیں پھر۔ بس آپ اللہ سے دعا کرتے رہیں، یہ خفی شرک ہے یعنی کہ یہ چھوٹے شرک ہے، اللہ سے امید ہے کہ اللہ معاف کرے۔ ویسے تو خیر پریشانی تو ہوئی مجھے بات سن کے کہ یہ اگر کل ہی پتا چلا ہے کہ یہ بھی شرک میں آ جاتا ہے۔ ہاں، کیونکہ اس کا سبب یہ ہے نا کہ اللہ پاک نے کہا کہ نبی کی بات مانو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے۔ اب جب سامنے قرآن رکھا جاتا ہے اور حدیث رکھی جاتی ہے کہ اللہ نے کہا نبی کی بات مانو، نبی کا طریقہ نماز یہ لکھا ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہاں وہ حدیث میں لکھا تو ہوا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ابو حنیفہ جو ہے وہ طریقہ یہ بتاتے ہیں، تو بھئی آپ کا رب اللہ ہے کہ وہ حنیفہ ہے؟ اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کو۔ اور کیا چیز؟ دوسری بات یہ کفر کے زمرے میں آتا ہے، سے صحابہ نے کہا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تھے اور ایک صحابہ ہے انہوں نے نماز پڑھی، جلدی جلدی پڑھ لی، اور وہ بیٹھے پڑھا رہے تھے، کلاس چل رہی تھی ان کی، تو جلدی جلدی نماز پڑھی، رکوع اور سجدہ پوری طرح نہیں کیا، کیونکہ جیسے ہماری جیسی نماز تھی نا، پورے جھکے بھی نہیں سیدھے ہو گئے۔ تو جب اس نے سلام پھیرا تو ابن مسعود نے کہا کہ بھتیجے میری بات سنو، اگر تم اسی طرح نماز پڑھتے رہے تم نے اس کی اصلاح نہ کی تو جب تم مرو گے تو تم دین محمدی پر نہیں مرو گے۔ حالانکہ اس نے کوئی چیز ترک نہیں کی تھی، تعدیل ارکان کا خیال نہیں رکھا تھا، جلدی جلدی میں رکوع سجدے پورے نہیں کیے تھے، تو انہوں نے اتنی بڑی بات کہی۔ اور صحابی کی بات حجت ہے، کیونکہ صحابی جب کوئی بات کہتے ہیں تو ہم یہ مانتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، اور عبداللہ بن مسعود تو ان صحابہ میں سے ہے جن کو آپ نے اپنے گھر میں رکھا تھا، اور جب آپ مدینہ ہجرت کر کے آئے ہیں تو شروع میں مدینے کے لوگ یہ سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، کیونکہ آپ نے گھر میں رکھا ہوا تھا۔
تو بعد میں پتا چلا کہ اچھا یہ تو بیٹے نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ان کا کوئی نہیں تھا تو اپنے پاس رکھے، کیونکہ 16-17 سال کے تھے مسلمان ہوئے اور کوئی ان کی بے آسرا تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے ملازم رکھا ہوا تھا نکال دیا اس نے مسلمان ہونے کے جرم میں، تو کوئی تھا نہیں، بے آسرا تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ لیا، تو پھر وہ آپ کے ساتھ ہی رہے، پھر وہ مدینہ آنے کے بعد جب شادی ہوئی ہے تو الگ ہوئے، تو علی بھی آپ کے ساتھ رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو خیر بہت ہی 2.5 سال کی عمر سے آپ کے ساتھ تھے، زید بن حارثہ بھی تھے اور یہ بھی تھے، تو وہ ابن مسعود ہے، تو انہوں نے یہ بات کہی، انہوں نے کہا کہ اگر تم اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے مر گئے تو تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر نہیں مرو گے، کافر مرو گے، سادہ جواب یہی ہے اس کا، تو یہ باتیں معمولی نہیں۔ ہاں ویسے میں یہ علماء کہتے ہیں اسی وجہ، اصل میں علماء پتہ ہے کیا، وہ بھی مجبور ہے اس معنی میں کہ جب کوئی بس نہیں چلتا، فرقوں کو اتنا بانٹ دیا تو پھر کیا کرے، پھر وہ کہتے ہیں اچھا چلو جیسے پڑھنی ہے پڑھ لو، پڑھ لو اسے، پڑھ لو، تو وہی بات ہمارے ہاتھ میں ہے، سمجھ جائے تو مہربانی، نہ سمجھے تو بس پھر دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے کہا میں نے بتایا وہی جاتے ہیں بچیوں کو بھی تو خود بھی تو کیا ہو جاتا ہے، اللہ اکبر کرنے سے کیا ہو جاتا ہے، ایک دفعہ سٹارٹ میں کرتے ہیں تو اگر بار بار کر لیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے، دیکھیں اللہ کرے سمجھ آ جائے ان کو۔ آمین ثم آمین، اللہ پہ رحم فرمائے۔ چلیے جی، آج ماشاءاللہ سورہ طٰہٰ ختم ہوئی، 16واں پارہ بھی، کل انشاءاللہ 17واں شروع ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔